الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى في موضع آخر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ مبارک مہینہ رمضان الکریم رواں دواں ہے اپنی آب اور تاب کے ساتھ، اور اس کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بکھر رہی ہیں. سمیٹنے والے سمیٹ رہے ہیں، جمع کرنے والے جمع کر رہے ہیں، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں انسانوں کے اخلاق کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، ان کا دل اعمال میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے دل کے اندر عبادت کی چاشنی، محبت رسول کی چاشنی، اطاعت خداوندی کی چاشنی، اطاعت قرآن کریم اور تلاوت قرآن کریم کی چاشنی نمایاں ہو جاتی ہے، روز افزوں ہوتی رہتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں شیاطین کو مقید اور محبوس کیا جاتا ہے، اور اس بہانے سے مسلمانوں کو اللہ رب العزت یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ تم آؤ، اس مبارک مہینے کے فیوز و برکات کو حاصل کرو اور اس کے انوارات سے منور ہو جاؤ، مستنیر ہو جاؤ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رسول اللہ علیہ السلام کی عبادتیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر اور سن کر انسان حیران اور انگشت بدندہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی یوں تو شان تھی کہ حتی یتورمت قدمہ، کہ آپ علیہ السلام نماز میں اس قدر طویل قیام فرماتے کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا. لیکن اس مبارک مہینے کے بارے میں مخصوصاً یہ ذکر ملتا ہے کہ مزید عبادت میں کوشش فرماتے. ظاہر ہے جب اس مہینے کو رسول اللہ علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ مناسبت ہے، اور صرف رسول اللہ کی ذات نہیں بلکہ ان کے فالوورز جنہیں ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی عظیم ترین محنتوں کو اس مہینے میں لگایا، اور اس مہینے کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے دن اور رات انہوں نے محنت کی، اور جن کی واقعات کو اور جن کے حالات کو ہم کتابوں کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے جانتے ہیں. یہ وہ واقعات ہیں اور احوال ہیں کہ جو ہمیں انکریج کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جب وہ صحابہ ہو کر کے کہ جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا حسدہ ملا تھا، وہ بخشے بخشائے ہو کر کے رسول اللہ علیہ السلام کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی تم سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ہو جائے، اگر بالفرض والمحال، سپوزنگ سینٹینس، اگر ہو جائے تو بھی میں معاف کرتا ہوں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب عبادت میں کوشش فرما رہے ہیں، صحابہ اپنے آپ کو لگا تھکا رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، انکریج کرتی ہیں اور ابھارتی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں عبادت کا جو زور ہوتا ہے وہ انسان کے اوپر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے. اور رمضان المبارک کی برکت سے وہ لوگ کہ جو مسجدوں سے دور رہتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو شاید کہ ہفتے میں ایک ہی بار مسجدیں میسر آتی ہیں، وہ بھی رمضان المبارک میں دن میں 5 وقت کم سے کم مسجدوں کا دورہ کرتے ہیں نماز کے لیے. تو یہ وہ جذبہ اطاعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار کرتا ہے رمضان المبارک کے اس خاص مہینے میں. میرے بزرگوں، دوستو، اس مبارک مہینے کی ہی برکت ہے کہ اللہ رب کے انسان جو ہے وہ ہر طرح کی عبادت اس مہینے میں کرنا چاہتا ہے. یوں تو یہ مہینہ ہے مخصوص روزے کے لیے،
یعنی روزے کی وجہ سے اس مہینے کو جو ہے خاص کیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ رہی بات نماز کی تو نماز پہلے بھی فرض تھی، آج بھی فرض ہے، کل بھی فرض رہے گی۔ رہی بات حج کی، رہی بات جو ہے دوسرے احکامات کی، تو وہ کل بھی فرض تھے جن لوگوں کے اوپر تھے، اور آج بھی فرض ہیں جن کے اوپر ہیں، اور کل بھی فرض رہیں گے جن کے اوپر رہیں گے۔ لیکن مخصوصاً اور بالخصوص اس مبارک مہینے میں ایک دوسری عبادت کہ جس کو ادا کیا جاتا ہے اور جس کے اوپر لوگوں کا خاص دھیان رہتا ہے، وہ زکوٰۃ والی عبادت ہے۔ یوں تو زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر انڈیویجولی اور انفرادی طور پر الگ الگ وقت میں، الگ الگ موقع پر، الگ الگ تاریخ میں فرض اور واجب ہوتی ہے، لیکن عامۃ الناس کا یہ رجحان ہے اور ان کی یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اس مناسبت سے مناسب سمجھا کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں، کچھ باتیں پیش کی جائیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے، رسول اللہ علیہ السلام نے اسلام کے بنیادی ارکان جو بتلائے وہ 5 بتلائے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے نمبر پہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وان محمد الرسول اللہ، واقام الصلاۃ، دوسرے نمبر پر نماز کو گردانا، وایتاء الزکاۃ، پھر زکوٰۃ کو، وصوم رمضان، پھر روزے کو رکھا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، پھر حج کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 5واں رکن ہے۔ ایک بات ذہن میں یہ بٹھانے کی ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان ہیں، ان میں جو فرض ہونے کا جو مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز کی فرضیت کی اہمیت کچھ زیادہ ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کی اہمیت کچھ کم ہے۔ عامۃ الناس کا یہ رجحان ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لوگ، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جب بات آئے گی حج کی، بات آئے گی زکوٰۃ کی، تو عام طور پر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ حج کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس فرض کو چھوڑنے والا بھی اسی قدر سنگین غلطی میں مبتلا ہے، اور اسی قدر سنگین گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے کہ جس طریقے سے نماز کا چھوڑنے والا مرتکب ہوتا ہے۔ چونکہ تعداد میں وہ حضرات کہ جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے کم ہوتے ہیں، اس لیے وہ دیکھنے میں نہیں آتے۔ اگر تحقیق و تفتیش سے آپ کام لیں تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے بھتیرے وافر مقدار میں کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، دوسرے کام جو انجام دے رہے ہیں، گھروں میں جو ہے گاڑیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، ایک کے بعد دو، دو کے بعد 4، 5، 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن حج کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہے۔ کل یہ سارے لوگ ماخوذ ہوں گے، اللہ رب العزت کے یہاں گرفتار ہوں گے، پکڑے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے اوپر حج فرض تھا، تم نے حج کی ادائیگی کیوں نہیں کی؟ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو حصہ لینے والے جو حضرات ہیں، ان کی تعداد قدر زیادہ ہے، ان کی تعداد ان لوگوں سے کہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے زیادہ ہے۔ عام طور پر بہت سے حضرات زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالنے کا وہ اہتمام ان کے یہاں نہیں ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، جو روزہ رکھنے کا ہوتا ہے، اور یا پھر جو دوسرے عبادات کے اندر ان کا اہتمام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے انتہا سے زیادہ تاکید و حکم کے ساتھ فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور قرآن کریم نے جا بجا جہاں پہ آپ پڑھیں گے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو وہی دوسرا حکم آتا ہے وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ آتو یہ امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے آپ کو۔ اگر تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تو آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہوں گے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو مال کو نکالنا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سی احادیث میں جو ہے فضیلت ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ وہ ہوں گے، سب سے بڑی فضیلت کہ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے وہ معمون رہیں گے، محفوظ رہیں گے، کسی طرح کا ان کو خوف نہیں ہوگا۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور وہ پریشان حال رہیں گے، افلاس و تنگ دستی کے شکار ہوں گے، اور سب سے بڑا جو ہے بڑی ذلت ان کے لیے یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کی ذات ان سے ناراض ہوگی۔ میں نے جو حدیث مبارک پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے، صدقہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو، صدقہ واجبہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو، تو وہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کی غضب کو بجھاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔
وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ المراد بالمیتہ، کہ برے خاتمے سے، برے موت سے مراد کیا ہے؟ مستعاذ منہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے احوال ہیں اور حالات ہیں جن سے رسول اللہ علیہ السلام نے پناہ چاہا۔ کل ہدم، جیسے کہ عمارت کا گر جانا کسی کے اوپر، والخرق، یا پھر آگ میں جل جانا، والتردی، یا گڑھے میں گر کر کے مر جانا، اور اسی طریقے سے کل غرق، یا پھر پانی میں انسان کا ڈوب کر کے جو ہے ہلاک ہو جانا، وَأَن يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، یا پھر موت کے وقت شیطان کا اس کے اوپر قابو پا جانا، وَأَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُدْبِرًا، یا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کوئی شخص جو ہے بھاگنے لگے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ وہ احوال ہیں کہ جن سے رسول اللہ علیہ السلام نے پناہ چاہی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر آفتی حادثاتی موت آئے، کوئی عمارت گرے اور ان کو جو ہے وہ شہید ہو جائیں۔ یہ حادثاتی موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ چاہا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے گڑھے میں ڈوبنے سے، گڑھے میں گر کر کے مرنے سے، آگ سے جل کر کے مرنے سے، پانی میں ڈوب کر کے مرنے سے، یا پھر موت کے وقت عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان جو ہے بہکاتا ہے انسان کو اور کلمات کفریہ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ بڑی انتہا سے زیادہ چیلنجنگ مرحلہ ہوتا ہے اور انسان کو اس وقت کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے۔ تو مرنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اللہ کی پناہ چاہو اس شیطان مردود سے۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ سارے احوال جو ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، تم صدقہ دیا کرو، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ یہی ہے جو اللہ رب العزت کے غضب کو ختم اور ہلکا کرتی ہے اور جو ہے برے خاتمے سے تمہیں بچائے گی۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کو بچا کر کے رکھتے ہیں، وہ ظاہری عیاشی میں اور آسائش میں زندگی گزار سکتے ہیں، یہاں دنیا میں شاید ان کو ان کا خمیازہ بھگتنا نہ پڑے، لیکن کل قیامت کے دن جب قیامت کا منظر ہوگا، قرآن کریم نے بڑی عجیب منظر کشی کی، فرماتا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، کہ وہ لوگ جو مالوں کو جمع کرتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، ان کے سارے مالوں کو جہنم میں جو ہے تپایا جائے گا۔ جہنم کس قدر ہولناکی سے پر ہے اور کس قدر جو ہے سنگین جو ہے عذاب اس کے اندر ہیں، آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب گئے ہیں اور جا کر کے دیکھ کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے جو جملہ کہا اس کو آپ سنیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کی ہولناکی کیا عالم ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ربی وعزتک وجلالک وعلو مکانک لو ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مصیرہ ھذا لم یر خیرا قط، کہ میرے رب آپ کی عزت و جلال کی قسم، آپ کی علو مکان کی قسم، اگر تو کسی شخص کی زندگی اتنی لمبی ہو کہ جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت آپ اسے زندگی دیں، اور قیامت جب آئے، دنیا جب ختم ہو، نیست و نبود ہو، وہاں تک اس کی زندگی چلے، اور اس کے ساتھ صرف زندگی نہ ہو بلکہ کیا ہو، ملک الدنیا کلہا، پوری دنیا کا وہ بادشاہ بھی ہو، ہر طرح کی حکمرانی اور سلطنت اس کو میسر ہو۔ دنیا کہا ہے، زمین نہیں کہا، زمین تو یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے، آپ جو ہے موبائل میں سرچ کریں گے تو جو یونیورس ہے اس کے سامنے یہ چاول کے دانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے یہ زمین۔ اللہ فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پوری دنیا کا جو ہے وہ بادشاہ ہو، لیکن اگر تو اس کا ٹھکانہ یہ جہنم ہو، لم یر خیرا قط، تو اس کی ہولناکیوں کے سامنے اور اس کے عذاب کے سامنے اس کی وہ ساری حکومت و سلطنت اور بادشاہت و اقتدار اور قوت و طاقت اور آرائش و آسائش ساری کی ساری ڈھیر پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ اس قدر خطرناک اور ہولناک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی جہنم کی آگ میں تمہارے مالوں کو کیا کیا جائے گا، یحمى علیہا، تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ جس طرح پریس کو جو ہے استری کرنے سے پہلے ہم جو ہے استری کو گرم کرتے ہیں، چاہے وہ بجلی کے ذریعے ہو یا پھر آگ کے ذریعے ہو، پھر اس کے بعد کپڑے میں تپاتے ہیں پریس کرنے کے لیے۔ کوا یکوی، کون کا معنی ہوتا ہے تپانا، کسی کو چیز کو سیکنا۔ قرآن نے اسی لفظ کو استعمال کیا کہ فتکوی بہا جباہہم، جب مال کو گرم کیا جائے گا پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو جو ہے داغا جائے گا، وہ جنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وہ ظہورہم، اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔
پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ تمہارے مال کے جن کو تم نے بچا کر کے رکھا تھا اپنے لیے، یہ ہے وہ تمہارے مال کے جن سے تم نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تھی، یہ ہے وہ تمہارے مال کے جن کو تم محبوب سمجھا کرتے تھے، آج لو فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے اسی مال کا مزہ چکھو کہ جس کو تم نے محفوظ کر رکھا تھا۔ میرے بزرگوں دوستو، کس قدر سخت جو ہے احوال، سخت انجام ہونے والا ہے ان لوگوں کا جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کے اندر جو ہے ارکان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا جو ہے رکن، 5 جو ارکان ہیں ان میں سے ان کے علاوہ کوئی ان سے بڑا رکن نہیں ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا جو ہے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، خود رسول اللہ کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے جو ہے زکوٰۃ آپ لیں، تطہرہم، تاکہ آپ ان کو پاکیزہ بنائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہی انسان کا مال پاک ہو سکتا ہے۔ اگر تو زکوٰۃ کی ادائیگی انسان نہ کرے تو مثال اس کی اس آلو کی سی ہے کہ جس کو، اس سڑے ہوئے آلو کی سی ہے کہ جس کو آلوؤں کے گٹھر میں رکھ دیا جائے، آلوؤں کے ایک جو ہے گودام میں رکھ دیا جائے، تو اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے سارے کے سارے آلو خراب ہو جائیں گے۔ یا پھر ایک سڑی ہوئی پیاز آپ رکھیں اور اسے جو ہے پیازوں کے گودام میں رکھ دیں، تو اس پیاز کی بدولت اور اس پیاز کی نحوست سے جو ہے ساری کی ساری پیازیں کیا ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، گلنی اور سڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ یہی مثال اس مال کی ہے کہ جو زکوٰۃ والا مال ہے۔ اگر تو انسان زکوٰۃ کے مال کو الگ نہیں کرتا ہے تو پھر یاد رکھے کہ اس کے سارے مال ہی گندے اور ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ امپیور ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر پیوریفائی نہ کیا جائے، اس کو پاک نہ کیا جائے، تو ان سارے اموال کا استعمال کرنا ہی غلط ہو جائے گا۔ کس قدر سنگین نتائج ہیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر، آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ تو وہ ساری باتیں تھیں جو تمہیدات سے متعلق تھیں۔ کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کتنے پر ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کب کرنی ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت تھی وہ تھی 200 درہم چاندی کے اوپر یا پھر 20 دینار سونے کے اوپر۔ 20 دینار جو سونا ہوتا تھا اس کی وزن آج جو ہے 7.5 تولہ بنتی ہے، اور 200 درہم جو چاندی ہوا کرتی تھی، چاندی کے جو سکے ہوتے تھے 1 درہم 2 درہم، تو اس کی جو ہے اس کا وزن، آپ اس کا توازن دیکھیں گے، صرافے سے پوچھیں گے سنار سے، تو یہ تقریباً 52.5 تولہ جو ہے بنتا ہے۔ تو اسی کے اعتبار سے فقہا نے مسئلہ لکھا کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر تو خالصتاً صرف سونا ہی ہو کسی کے پاس، 1 روپے بھی نہ ہو، میری بات کو نوٹ کیجئے گا، 1 روپے میں بول رہا ہوں، 1 روپے بھی نہ ہو، لیکن 7.5 تولہ سونا نہ ہو، بلکہ کیا ہو 6.5 تولہ سونا ہو، 7 تولہ سونا ہو، جس کی مالیت تقریباً ابھی 7 لاکھ بنتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ملے گا، مشکل ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ 1 نہ 1 روپے کسی کے پاس ہونا ہی ہونا ہے، اور 1 روپے آ گیا تو پھر اس کا جو ہے مقدار اور نصاب جو ہے چاندی کے حساب سے پھر جوڑا جائے گا۔ لہذا اس کو توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سونے کا ریٹ جو میں نے دیکھا ہے وہ 18 کیرٹ کا، 22 کیرٹ کا اور 24 کیرٹ کا، یہ 3 جو کیٹیگریز ہیں سونے کی، اس میں سے 18 کیرٹ کے سونے کی جو قیمت آج دکھ رہی ہے وہ 7.5 تولے کی کہ 5,89,090 روپے 32 پیسہ۔ اسی طریقے سے 22 کیرٹ جو سونا ہے وہ ہے 7,19,960 روپے 4 پیسہ 40 پیسہ۔ 24 کیرٹ کا جو ہے 7,85,395 روپے 44 پیسے۔ یہ ساری چیزیں نیٹ پہ اویلیبل ہے، یاد نہ بھی رہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر تو کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس قدر مال ہونے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرنا لازم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سونے کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ہوتا ہے، لہذا یہ چیزیں فارغ ہو گئی۔ اب بات آئے گی چاندی کی۔ چاندی کی رقم جو ہے، چاندی کی جو مقدار ہے، اس مقدار کے مطابق جو ہے ہماری زکوٰۃ نکلے گی۔ تو آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا 52.5 تولے کا، وہ بنتا ہے 63,072 روپے 5 پیسہ 0.05 تو 5 پیسے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے 63,000 مانیے، کچھ زیادہ ہم ادا کریں تو 63,000 موٹا موٹی اگر کسی کے پاس بیلنس ہو، مال تجارت ہو جو ہے، یا پھر جو ہے اسی طریقے سے سونا یا چاندی جس کی قیمت 63,000 بنتی ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے
یا اور ہم سب کو معلوم ہے کہ 2.5% جو ہے 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپے، اس طریقے سے 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500، 2 لاکھ میں 5000 جو ہے، اس طریقے سے آپ جو ہے اندازہ لگا لیں۔ چاندی 200 درہم جس کے جو ہے وزن آپ دیکھیں گے تو 52.5 تولہ ہوتا ہے۔ سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، ان سبوں پر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، 4 طرح کے مال ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اگر تو کسی کے اوپر کسی کے پاس گاڑیاں ہوں 10-12 ہوں لیکن ساری کی ساری استعمال کی ہوں، کوئی ایک گاڑی بھی بیچنے کے واسطے نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 10 بنگلے ہوں لیکن سارے کے سارے بنگلے اس کے استعمال کے ہوں، ان میں وہ رہتا ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے صرف کس میں ہے کہ جس مال کو انسان تجارت میں لگائے یا پھر جو کیش اس کے پاس موجود ہو، اس مال پہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہے لیکن میں مقروض ہوں 3 لاکھ روپے کا، تو ظاہر ہے 2 لاکھ جو ادھر میرے پاس کیش ہے لیکن 3 لاکھ کا جو میں مقروض ہوں تو میرے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں 2 الفاظ بولے جاتے ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہے قرض اور ایک ہے دین۔ قرض کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو جو 1 لاکھ روپے دیے، آپ نے اسے وقت دیا کہ 1 مہینے کے بعد میں جو ہے آپ سے واپس لے لوں گا۔ آپ کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد اس کے پاس جائیں اور بولے میرے 1 لاکھ لاؤ۔ یہ آپ کو شرعی طور پر حق حاصل ہے، گرچہ اخلاقاً جو ہے انسان اچھا نہیں سمجھتا ہے کیونکہ آپ نے وقت دے رکھا ہے، لیکن 1 لاکھ روپے جو ہے آپ نے جو 1 گھنٹے بعد مطالبہ کیا، شرعی طور پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور کوئی جو ہے قضا اور غن آپ کے اوپر نہیں لگائی جائے گی، برا آپ کو نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہے قرض، یعنی قرض آپ نے اگر دے بھی دیا تو فوراً لے سکتے ہیں، یا قرض کسی نے آپ کو دیا تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ فوراً مانگ لے آپ سے۔ لیکن ایک ہے دین، اسے بھی ہم عام طور پر سمجھنے کے لیے قرض ہی کہتے ہیں، لیکن دین کا جو معاملہ ہے وہ ہوتا ہے دین قوی، جس کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں قسط وار قرض۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے کوئی گاڑی خریدی، گاڑی کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، کوئی زمین خریدی، زمین کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے، مثال کے طور پر گاڑی ہی لیتے ہیں۔ اب آپ کے پاس فی الحال جو ہے 5 لاکھ روپے کیش ہے اور گاڑی ہے 10 لاکھ کی۔ گاڑی خریدے ہوئے آپ کو 1 سال ہو گئے، مان لیجئے 1 سال میں آپ ادا کر رہے ہیں 1 لاکھ روپے، 10 سال کی قسط پر جو ہے گاڑی آپ نے خریدی ہے۔ تو اب 1 لاکھ روپے کو منہا کریں گے، ٹھیک ہے، تو 5 لاکھ، وہ 9 لاکھ بچتے ہیں۔ قرض میں جو مسئلہ ہے، قرض کے مسئلے کو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر تو آپ کو کسی نے قرض دیا ہے 10 لاکھ اور آپ کے پاس جو ہے 5 لاکھ ہیں، آپ کو اس نے ٹائم دیا سال بھر کا، لیکن قرض میں کیا ہے کہ وہ آپ سے فوراً مانگ سکتا ہے، گرچہ وہ مانگ نہیں رہا ہے، مانگ سکتا ہے، مانگ نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، گرچہ آپ کے پاس 5 نہیں 9 لاکھ روپے ہوں، یہاں تک کہ 10 لاکھ بھی ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ آپ 10 لاکھ کے مقروض ہیں۔ اس کے برخلاف وہ دین والا جو مسئلہ ہے، ذرا توجہ سے سمجھیے گا، اگر تو دین جو قسط پر آپ نے قرض لیا ہے، کسی کمپنی سے گاڑی خریدی ہے تو 1 لاکھ روپے آپ نے پے کر دیا، ابھی آپ کے پاس کتنا ہے؟ 5 لاکھ روپے کیش ہے، کمپنی کو اب اگلے سال دینا ہے یا پھر قسط وار ماہانہ دینا ہے، جس کی رقم جو ہے سال میں 1 لاکھ بنتی ہے، تو 5 لاکھ روپے کیش ہے اور کمپنی کو دینے ہیں 9 لاکھ 9 سال میں۔ اب یہاں پہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں تو ابھی 9 لاکھ کا مقروض ہوں، لہذا یہاں بھی ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دین قوی ہے، کمپنی آپ سے ابھی نہیں مانگ رہی، وہ 9 سال کا جو ہے ایک لمبا وقفہ دے رہی ہے، آپ کو لمبی مہلت دے رہی ہے۔ قرض والا جو تھا وہ آپ سے ابھی مانگ سکتا تھا، اس لیے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے معفو عنہ ہیں، آپ سے زکوٰۃ ساقط ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ کمپنی آپ کو کمپنی آپ کو مہلت دی ہے، اور وہ ایسی مہلت ہے کہ جس میں جو ہے رد و بدل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو آپ کے پاس جو موجودہ 5 لاکھ روپے ہیں ان میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کو کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کب ادا کرنا ہے؟ عام طور پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عام طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کب ہوئی۔ تو یاد رکھیے حولان حول، یعنی سال گزرنے پر زکوٰۃ کی جو ہے فرضیت اور زکوٰۃ کا وجوب اپنے اوپر لازم ہو جاتا ہے،
اور سال کب گزر رہا ہے یہ ہماری اور آپ کی اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم یاد کریں، یاد رکھیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو تحری کریں، غور و فکر کریں۔ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ گھڑی وہ لمحہ انسان کو یاد رہتا ہے، اسی گھڑی کے مطابق انسان کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور اگر تو یاد نہ ہو تو پھر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور پھر ایک متعین دن کو سیٹ کرنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ میں سال کا جو اعتبار ہے وہ انگریزی سال کا نہیں ہے، اردو سال کا ہے، قمری سال کا ہے۔ یعنی رمضان المبارک، یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو سال ہیں، یہ جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے مطابق جو ہے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا بس اسی کے مطابق ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ عام طور پر جو ہے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ رمضان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، اور آپ صرف تاخیر اس لیے کر رہے ہیں کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا، تو ثواب زیادہ نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ رمضان سے پہلے واجب ہو چکی ہے، آپ کے ذمہ لازم ہو چکی ہے۔ ہاں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کا ثواب کمائیں تو آئندہ سال والی جو زکوٰۃ ہے اس کو رمضان میں ادا کریں۔ زکوٰۃ پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے، پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ لیکن صرف اس نیت سے تاخیر کرنا کہ رمضان میں ڈبل ثواب ملے گا، تو میرے بزرگوں دوستو اس میں ڈبل ثواب نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ جو ہے مالی تجارت پر ہے، تجارت خریدنے کی نیت سے جو سامان ہے ہم لوگوں کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ خواہ وہ گاڑی کا کاروبار ہو، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہو، پرچون کی دکان ہو، کسی بھی چیز کا یعنی تجارت ہو تو مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان میں آپ نے سامان جو ڈالا ہے وہ 4 لاکھ کا ہے، لیکن قیمت خرید یہ 4 لاکھ ہے، قیمت فروخت تو ہے وہ 6 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اب جو ہے قیمت فروخت یعنی نفع کے ساتھ جو ہے آپ بیچیں گے تو 6 لاکھ روپے میں وہ سارا سامان بکے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ جو آپ کی نکلے گی 6 لاکھ روپے کی نکلے گی، 4 لاکھ کی نہیں نکلے گی۔ ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ آپ نے مال خریدا 4 لاکھ روپے کا تجارت کی غرض سے، آپ کی دکان ہے یا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، کوئی زمین خریدی، کوئی پلاٹ خریدا، لیکن اس کو آپ بیچ رہے ہیں کتنے میں؟ 6 لاکھ روپے میں۔ تو اب زکوٰۃ جو آپ نکالیں گے اس 6 لاکھ کے حساب سے نکالیں گے، 4 لاکھ کے حساب سے نہیں نکالیں گے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ فطرہ، زکوٰۃ دیکھیے کبھی بھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن فطرہ کا وجوب جو ہے عید الفطر کے وقت ہوتا ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ فطرہ جو ہے ابھی بھی ہم ادا کر دیں گے تو ادا پائی جائے گی۔ فطرے کے لیے بھی وہی ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس اتنا مال ہو عید کے دن، کتنا 63,000 جو ہے 72 روپے، 63,072 روپے کی مالیت ہو اس کے پاس، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیشی ہو سکتا ہے اس کے پاس جو ہے سونے چاندی اور زیورات کی شکل میں ہو، یا پھر وہ اشیاء ہوں کہ جو استعمال میں نہ آتی ہوں۔ اگر یہ علماء سے آپ تحقیق کر لیں کہ کون سی اشیاء اس میں داخل ہیں، تو اتنی مالیت کا سامان اگر اس کے پاس ہو، گرچہ اس کے اوپر سال نہ گزرے، فطرہ جو ہے واجب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ میں آپ کے پاس 63,000 روپے ہیں، ابھی ہے، پچھلے سال نہیں تھے، بیچ میں ابھی 2 مہینے پہلے ہی جو ہے آپ کے پاس 63,000 روپے آئے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سال کا گزرنا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کمیٹی کی جمع کرائی گئی جو اقساط ہوتی ہیں، عام طور پر 10 لوگ مل کر کے کمیٹی ڈالتے ہیں، اس میں پیسوں کو جمع کرتے ہیں، تو وہ پیسے جو آپ کے جمع کیے گئے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اس کو بھی آپ کو ہی ادا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے 2 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، تو اس کو وہ تو آپ کو لوٹائے گا، تو اس پیسے کی زکوٰۃ بھی آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ ہی ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے، ایک ہے عشر کی بات نہیں کر رہا ہوں، زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کو بیچنے کے بعد جو رقم ہے، اگر تو وہ رقم اتنی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم تک پہنچتی ہے، یا پھر دوسرے جو آپ کے پاس مال ہیں ان کو ملا کر کے زکوٰۃ کی جو مقدار ہے، جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہاں تک پہنچتا ہے نصاب، تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے فکس ڈپازٹ کراتے ہیں بینکوں میں، اپنے پیسوں کو جمع کرا دیتے ہیں، پھر وہ نکال نہیں پائیں گے کئی سالوں تک، تو اس پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے لائف انشورنس، زندگی کا جو بیمہ ہوتا ہے اس میں پیسہ ملنا یقینی ہوتا ہے،
اس لیے وہ دین قوی کے درجے میں ہوتا ہے۔ دین قوی جو میں نے ابھی پہلے بیان کی تھی کہ قسط کے اوپر جو ہے کمپنی کو آپ پیسے دیتے ہیں، تو چونکہ اس کا ملنا یقینی ہے، اس لیے لائف انشورنس اگر آپ نے کرایا ہے تو اس پیسے کے اوپر بھی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اس کے برخلاف گاڑی کا جو انشورنس ہوتا ہے اس میں پیسوں کا ملنا کوئی یقینی چیز نہیں ہوتی ہے، کبھی ملا کبھی نہیں ملا، تو چونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا اس لیے شریعت ثابت کرتی ہے اس میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند ایک مسائل تھے زکوٰۃ کے، بقیہ جو دوسرے مسائل ہیں علماء حضرات سے، مفتیان کرام سے آپ حضرات رجوع فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آخری گزارش آپ حضرات سے کہ آپ کے سامنے مدرسہ اشرف العلوم موجود ہے، آپ کی نظروں کے سامنے زکوٰۃ کی رقم، عطیات کی رقم، صدقہ کی رقم، صدقۃ الفطر کی رقم زیادہ سے زیادہ تعداد میں مدرسہ اشرف العلوم کے حوالے کریں۔ آپ کی محنتوں کا محور مدرسہ اشرف العلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو ترقی سے گامزن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو مزید پھلنے اور پھولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی بہانے سے اس گاؤں میں دینی فضا کو عام اور تام فرمائے، جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔